بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دورہ مضامین قرآن میں آج 22ویں پارے کے مضامین بیان کیے جائیں گے۔ 22ویں پارے کا آغاز اس مضمون سے ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بہت ہی فضیلت اور عظمت کی حامل ہیں۔ آپ کی ازواج مطہرات کی فضیلت اور عظمت بیان فرماتے ہوئے ان کے اعمال صالحہ اور افعال نیک پر انہیں دورے اجر، دگنے اجر اور رزق کریم کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ پھر ان امہات المؤمنین کے توسط سے پوری دنیا کی خواتین جو مومنات ہیں ان کو خاص پیغام دیا گیا ہے۔ یہ پیغام مختلف اجزاء میں ہے۔ مثلا پہلا اس پیغام کا جزو یہ ہے کہ کسی نامحرم کے ساتھ بات کرتے ہوئے اپنا لہجہ نرم اور لوچدار اختیار نہ کریں، یعنی نرم گفتاری کا معاملہ نہ کریں، ضرورت کے مطابق بات کریں، ورنہ اخلاقی پستی کے جو مریض ہوتے ہیں وہ اپنے ناشائستہ اور ناپاک خیالات کو عملی جامہ پہنانے کی امید قائم رکھ سکتے ہیں۔ دوسرا پیغام یہ دیا گیا ہے کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلا کریں، بلکہ گھر کی چار دیواری میں ہی رہا کریں۔ تیسرا پیغام یہ دیا گیا ہے کہ جو معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں پہلے طریقے چلے آ رہے ہیں، یعنی جاہلیت کے جو طور طریقے چلے آ رہے ہیں، ان طریقوں کے مطابق بے پردگی کا مظاہرہ نہ کریں اور اپنی زینت اور اپنا ستر ظاہر کر کے باہر نہ نکلیں۔ چوتھا یہ پیغام دیا گیا ہے کہ نماز کی پابندی کریں۔ پانچواں پیغام یہ دیا گیا ہے کہ زکوٰۃ دیا کریں۔ چھٹا پیغام یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری مکمل طور پر کریں۔ اور ساتواں پیغام یہ ہے کہ قرآنی آیات کی تلاوت اور حدیث کا مذاکرہ آپس میں کرتی رہا کریں۔ اب یہ 7 پیغام پوری امت یعنی پوری کائنات کی جو مومنات ہیں ان سب کے لیے، اور پھر اہل بیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ نوید ہے، خوشخبری ہے کہ اللہ ان سے ناپاکی کو دور کرنا چاہتا ہے اور انہیں خوب پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے۔ مفسرین اکرام نے وضاحت کی ہے کہ یہ جو آیت تطہیر ہے، انما یرید اللہ لیذھب، یہ جو آیت تطہیر کہا جاتا ہے، اس کا مصداق حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کے ساتھ ساتھ حضور کی جو ازواج مطہرات ہیں یعنی امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سب ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں بھی بیوی پر اہل بیت کا لفظ بولا گیا ہے۔
تو یہاں امہات المومنین بھی مراد ہیں۔ پھر امہات المومنین کے لیے ہم ازواج مطہرات بولتے ہیں، تو یعنی صرف ازواج نہیں بولتے، تو ازواج کے ساتھ لازماً بولے جانے والا جو لفظ مطہرات ہے وہ بھی مفسرین کے اس موقف کی تائید کر رہا ہے۔ آگے جی آیت نمبر 35 کے اندر ان صفات جو اچھی صفات کہلاتی ہیں، صفات حمیدہ، صفات محمودہ، ان میں مرد اور عورت کی مساوات کو بیان کیا گیا ہے کہ اسلام، ایمان، اطاعت شعری، سچ، صبر، عجز و انکسار، صدقہ و خیرات ادا کرنا، روزے کا اہتمام کرنا، عفت اور پاک دامنی قائم رکھنا، اور اللہ کے ذکر میں رطب اللسان رہنا، یہ تمام اس طرح کے کام کرنے والے تمام مرد اور اس طرح کے اعمال سر انجام دینے والی تمام عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹے کے حکم میں نہیں ہوتا، تو اس کی مطلقہ بیوی یعنی جس بیوی کو اس نے طلاق دی ہوتی ہے اس سے نکاح میں کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی معیوب بات ہے، یعنی اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ کوئی یہ کہنا شروع کر دے کہ بیٹے کی مطلقہ بیوی سے شادی کر لی، بھئی وہ بیٹا حقیقی ہے نہیں، وہ منہ بولا ہے، متبنہ ہے، یعنی منہ بولا بیٹا ہے، لے پالک جسے کہتے ہیں۔ دراصل یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی اہلیہ حضرت زینب کے ساتھ ناچاکی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ زید کی جو مطلقہ ہیں ان کے ساتھ شادی کر لیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال تھا کہ اب لوگ جو ہیں وہ معاشرتی اعتبار سے یہ بات بنائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اس مسئلے میں لوگوں کی رائے کی پرواہ نہ کریں، اور زید جس کو آپ نے اپنا منہ بولا بیٹا فرمایا ہے ان کی اہلیہ کے ساتھ عقد فرما لیں، نکاح فرما لیں، تاکہ مستقبل میں فیوچر میں امت کے لیے اس معاملے میں کسی قسم کی کوئی دقت، کوئی دشواری نہ رہے۔ اب جو مخالفین اسلام ہیں وہ تو ہمیشہ اسلام اور پیغمبر اسلام پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتی رہے ہیں، ان کی تو بات ہی الگ ہے۔ یہ ایک خاص موضوع ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح فرمائے، اور یہ کثرت ازدواج جو ہے اس کی کیا حکمتیں تھیں، تو اس میں بہت سی تعلیمی، شرعی، تشریعی، اجتماعی، سیاسی بہت ساری حکمتیں تھیں۔ اس موضوع پر انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو کبھی ہم گفتگو کریں گے۔ آیت نمبر 46 سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم ترین اعزاز کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی اور آخری رسول بنایا ہے، اور آپ کے سر اقدس پر خاتم النبیین ہونے کا تاج عظیم سجایا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد 30 جھوٹے آئیں گے جن میں سے ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور پھر آخر میں دجال آئے گا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو یہ پھر اللہ نے ان دونوں کو ذلت آمیز شکست اور موت سے دوچار کر دیا۔ اس کے بعد پھر ہر دور میں جھوٹے مدعیان نبوت آتے رہے،
یہاں تک کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو قادیان ہندوستان کا ایک گاؤں ہے وہاں سے تعلق رکھتا تھا، تو اس نے پھر مختلف دعوے پہلے کرتے کرتے پھر آخر میں نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ تو اس طرح کے جتنے بھی دعویٰ کرنے والے ہیں وہ پہلے بھی ناکام ہوئے ہیں، ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ٹھہری ہے، اور آئندہ بھی اس قسم کا کوئی جھوٹا شخص جب نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ یقیناً جھوٹا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و رسوا کرے گا۔ اسی آیت سے عقیدہ ختم نبوت ثابت ہوتا ہے، اور عقیدہ ختم نبوت ایمان کی جان ہے۔ جو یہ عقیدہ نہیں رکھتا، یعنی اس کے برعکس عقیدہ رکھتا ہے کہ نعوذ باللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، تو وہ کافر ہے، مرتد ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر اس کے بعد کچھ خوبیوں کا تذکرہ ہے کہ آپ شاہد ہیں، آپ بشیر ہیں، آپ نذیر ہیں، آپ داعی اللہ ہیں، داعی اللہ یعنی اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اور آپ سراج منیر بنا کر بھیجے گئے ہیں تاکہ اللہ آپ کے ذریعے شرک اور گمراہی کی تاریکیوں کو اور جہالت کی ظلمتوں کو دور فرمائے۔ تو بالکل ایسی ہی کہ جیسے سورج روشن ہو جاتا ہے تو رات کی تاریکی کافور ہو جاتی ہے اور ہر طرف روشنی ہی روشنی پھیل جاتی ہے، اسی طرح آپ نے بھی کفر اور شرک اور گمراہی اور جہالت کی تمام تاریکیوں کو دور فرما دیا اور ایسے سراج منیر بن کر چمکے کہ پوری کائنات کو علم سے اور ہدایت سے روشن کر دیا۔ آیت نمبر 53 سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی اور آپ کی بارگاہ نبوت کے جو آداب ہیں وہ بیان ہوئی ہیں، کیونکہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ ان آداب سے ناآشنا تھے اور پھر کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ تو اس میں پہلا ادب جو یہ ہے کہ اجازت کے بغیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل نہ ہوا کرو۔ دوسرا یہ کہ اگر دعوت طعام ہو تو کھانا کھا کر فوراً منتشر ہو جایا کرو، یہ نہیں کہ وہاں بالکل ہی بیٹھے رہو۔ کچھ لوگ جیسے کہ دعوتیں ہوتی ہیں تو پھر کھانا کھانے کے بعد ایک لمبی گپ شپ لگانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، وہی اکا دکا کو خاص تعلق، وہ تو ایک استثناء ہوتا ہے، اس کی تو بات میں نہیں کر رہا، لیکن عمومی طور پر اس طرح کرنا درست نہیں۔ باتوں میں مشغول ہو کر صاحب خانہ کا وقت ضائع مت کیا کرو۔ تیسرا ادب یہ فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، بلا حجاب ان کے سامنے نہ جایا کرو۔ تو یہاں یہ غور کرنے کی بات ہے کہ اگر یہ اور اس سے پہلے بیان کیے گئے احکام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے، آپ کی بیویوں کے لیے ہیں، تو جو یعنی جو امت کی مائیں ہیں، تو پھر جو ہماری خواتین ہیں ان کو کس قدر احتیاط برتنے اور چاقو چوبند رہنے کی ضرورت ہے۔ آج اس زمانے میں جب میں گفتگو کر رہا ہوں 2024 رمضان کریم 1445 ہجری، جتنے آج مسائل پیدا ہو چکے ہیں اور معاشرتی خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں اور ایک طوفان بدتمیزی نے پورے معاشرے کو دبوچ رکھا ہے، تو ان کے سد باب کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان خواتین اور مسلمان مرد دونوں اپنا اپنا مثبت کردار ادا کریں۔ اس کے بعد کے جو مضامین ہیں ان میں شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عظیم ترین آیت اتری، اور اس آیت کو آیت درود السلام کہا جاتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں، اے اہل ایمان تم بھی ان پر درود پڑھو اور سلام بھیجو خوب خوب۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام بھیجنا در حقیقت یہ ہمارے اپنے باطن کی صفائی ہے، اور آپ کے ساتھ جو ہماری محبت ہے اس میں اضافے کا سبب ہے، اور آپ کی عزت و تکریم اور
آپ کی عظمت کو تسلیم کر کے آپ کی عزت و تکریم اور ادب و احترام کا سبب ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہمارے گناہوں اور ہماری باطنی بیماریوں کا علاج ہے۔ یعنی درود حضور پہ پڑھا جاتا ہے اور ثمر خود پڑھنے والا جاتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کی ایذا رسانی، یعنی ان کو تکلیف پہنچانے کا باعث بننے والے اور قابل ملامت اور ذلت آمیز عذاب اور خدائی عتاب کے مستحق ہیں۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچانے سے منع فرمایا گیا۔ آگے جی آیت نمبر 59 میں مومن خواتین کے لیے پردے کا خصوصی حکم ہے، یعنی ایسی چادر اوڑھیں جس سے مکمل طور پر ستر حاصل ہو جائے، تو یعنی مکمل حجاب ہو جائے۔ تو اس چادر کا لفظ اور اس سے پردے کے جتنے بھی اس سے متعلق امور ہیں وہ سب ظاہر ہو رہے ہیں۔ یعنی کہ حجاب ایسا ہو کہ پوری باڈی کو، پورے بدن کو چھپا لے، اور پھر ایسا بھی حجاب نہ ہو کہ وہ بہت ہی کوئی اعلیٰ قسم کا کپڑا ہے یا اس انداز سے بنا ہوا ہے کہ وہ پرکشش ہو اور پھر نگاہیں خود بخود اس کی طرف متوجہ ہوں۔ تو نگاہیں اپنی طرف متوجہ کرنے والا حجاب بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اتنا باریک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا گرمیاں ہیں تو حجاب ایسا باریک بھی نہ ہو کہ جس سے جسم کی رنگت جھلکے یا نظر آنا شروع ہو جائے، اور اتنا حجاب اتنا کھلا ہوا بھی نہ ہو اور بہت تنگ بھی نہ ہو کہ جس سے کوئی مختلف قسم کے فتنہ و فساد کا اندیشہ ہو، اعضاء ظاہر ہو رہے ہوں۔ اور حجاب اتنا اس میں یعنی معطر بھی نہ ہو، کوئی ایسا عطر، کوئی ایسا سینٹ، کوئی اس طرح کی خوشبو بھی نہ اس کے ساتھ لگی ہو کہ وہ دوسروں تک پہنچے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ خوشبو نہ لگائی جائے، مطلب یہ ہے کہ ایسا کچھ اہتمام کیا جائے حجاب میں کہ وہ حجاب کے جو مقاصد ہیں وہ اس سے پورے ہوں، نہ کہ وہ حجاب الٹا عذاب بن جائے۔ اس کے بعد کے جو مضامین ہیں ان میں منافقین اور فاسقین، جن کے دلوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت پائی جاتی ہے، انہیں دشمنی کا مرض ہے، اور مدینے میں جھوٹی افواہیں پھیلانے والے کو یہ خبردار کیا گیا ہے کہ اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو پھر انہیں مدینہ سے باہر نکال دیا جائے گا، مدینے میں نہیں رہنے دیا جائے گا۔ یہ لوگ لعنتی ہیں، جہاں بھی پائے جائیں پھر انہیں چن چن کر قتل کر دیا جائے۔ آخر میں اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے اور سیدھی اور بالکل سچی اور کھری بات کرنے اور اپنے تمام اعمال و افعال کو درست رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اعمال کی جزا گناہوں کی مغفرت اور بڑی کامیابی بتائی گئی ہے۔ اس کے بعد سورہ سبا کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورہ میں چونکہ قوم سبا کا ذکر ہوا ہے تو پھر اس وجہ سے اس کا نام سورہ سبا رکھ دیا گیا۔ دوسری صورتوں کی طرح اس مکی صورت میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے، یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے، جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا اور اس کائنات کے لیے ایک مضبوط اور مستحکم نظام قائم فرمایا۔ اس کے بعد مشرکین کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ حساب کا اور جزا کا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے اپنے حبیب کی زبان سے کہلوایا کہ آپ اپنے رب کی قسم کھا کر کہیں کہ قیامت آ کر رہے گی، جو نیکوکار ہیں ان کو جزا اور جو بدکار ہیں انہیں سزا ضرور ملے گی۔
آیت نمبر 10 سے اللہ تعالیٰ نے حضرت داود اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر جو اپنے خصوصی انعامات اور خصوصی فضل اور خصوصی عطا و عنایت تھی ان پر، اس کا مضمون ہے کہ حضرت داود کو بڑی فضیلت عطا کی گئی، انہیں ایسی خوش الہانی بخشی گئی کہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ تلاوت میں مشغول ہو جاتے۔ پھر لوہا ان کے ہاتھوں میں ایسا نرم کر دیا گیا تھا کہ اس سے وہ ذرا بکتر بنا لیا کرتے تھے، اور جس طرح بھی جو اس کو لوہے کو جس طرح موڑنا چاہتے ہیں موڑ لیتے تھے، اتنا وہ نرم کر دیا گیا تھا ان کے لیے۔ تو ایک قسم کی یہ مزدوری بھی بن گئی، مزدوری بھی ثابت ہو گئی ہاتھ سے، اور یہ ہاتھ سے مزدوری کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے، اور وسائل کو اختیار کرنا توکل کے بھی منافی نہیں ہے۔ ساتھ ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات کا بھی تذکرہ ہے کہ ہوا ان کے تخت کو بڑی تیز رفتاری سے اڑا کر لے جاتی جہاں بھی وہ جانا چاہتے، ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا جس سے برتن جیسے وہ برتن چاہتے تھے وہ ڈھال لیتے تھے۔ پھر اللہ کے حکم سے جنات ان کے قبضے میں تھے، کام اور ان کے جتنے بھی احکام تھے ان کو بجا لانے کے پابند تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات بڑے بڑے قلعے اور بڑے بڑے ٹاور اور مجسمے اور حوضوں کے بڑے بڑے برابر ٹب اور چولہوں پر جمی ہوئی دیگیں بناتے تھے، تو کیونکہ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی طاقت عطا کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان محیر العقول یعنی عقلوں کو حیران کر دینے والی نعمتوں کے باوجود دونوں حضرت داود بھی اور حضرت سلیمان بھی، یعنی دونوں باپ بیٹا، کسی بھی غرور اور کسی بھی فخر کا کبھی شکار نہ ہوئے، اور ایک لہجہ کے لیے بھی اللہ کے ذکر سے اور اس کے شکر سے غافل نہ ہوئے۔ تو جبکہ عام لوگوں کی صورت حال یہ ہے کہ وہ اللہ کہ یعنی کہ اللہ خود ہی فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے شکر کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ اب یہ ہے کہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے تعمیرات میں مصروف تھے، تو وہ ایک حضرت سلیمان علیہ السلام یعنی کہ ایک بلوری کرسٹل کیبن میں تشریف فرما ہوا ہے، اور اسی دوران پھر قضائے الہی سے ان کی وفات ہو گئی۔ مگر جنات کو ان کی وفات کا تب پتہ چلا جب دیمک نے ان کے عصا کو جس سے وہ ٹیک لگائے ہوئے تھے اندر سے چاٹ لیا اور پھر وہ زمین پر گر گئے۔ تو اس وقت جنات جو ہے وہ کفِ افسوس مرنے لگے کہ ہائے اگر ہمیں غیب کا علم ہوتا تو اتنے طویل عرصے تک ہم مشقت بھری مزدوری میں مصروف نہ رہے ہوتے۔ اس سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ شاید یہی وہ ہیکل سلیمانی ہے جس کے آثار کی تلاش میں وقتاً فوقتاً یہودی بیت المقدس کی عمارت کو گرانے کی مذموم کوششیں کرتے رہتے ہیں، اور اس لیے ایک عرصے سے شدید لڑائی بھی ہو رہی ہے وہاں، اور جو اہل فلسطین پر، اہل غزہ پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ گرا جا رہے ہیں، اللہ کی پناہ۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ موت انبیاء کے اجسام پر کوئی طبعی اثر مرتب نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ جنات کو حضرت سلیمان کی موت کا ایک زمانے تک پتہ ہی نہیں چل سکا۔ آگے جی آیت نمبر 15 سے قوم سبا کی بستی کا ذکر ہے، اور اس میں بہت ہی عقل والوں کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے۔ دراصل وہ زراعت پیشہ لوگ تھے، اور رزق کی فراوانی اور صحت افزا آب و ہوا اور پھر زرخیز زمین اور پھلدار باغات جیسی نعمتیں انہیں عطا کی گئی تھی، تو طویل مسافت تک دور رویا باغات چلے جاتے تھے، نہ گرمی نہ دھوپ ستاتی اور نہ ہی بھوک پریشان کرتی۔ پانی ذخیرہ کرنے کے لیے ایک ڈیم بھی تھا جسے سد معارب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے،
تو اتنی نعمتیں عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو کہ پاکیزہ شہر ہے اور گناہوں کو معاف کرنے والا رب ہے۔ لیکن انہوں نے پھر بھی روگردانی کی، تو پھر ان پر سخت امڑتا ہوا سیلاب اللہ نے بھیج دیا، جس کے پانی نے پھر ہر طرف تباہی مچا کے رکھ دی۔ باغات اور بستیاں پھر خس و خاشاک بن کے بہہ گئیں، اور پھل پھول جہاں کل پھل پھول تھے آج وہاں چاڑ جھنکار کے سوا کچھ بھی نہ بچا۔ تو بس اب وہ جو اہل سبا ہے ان کا ذکر صرف داستانوں میں ہی رہ گیا ہے۔ یہ دراصل بدلہ تھا وہ ان کی اس روگردانی کا اور ناشکری کا اور ان کے انکار کا۔ ظاہر ہے کافروں اور ناشکروں کو ان کے کفر اور ناشکری کا ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے اور بابرکت بستیوں کے درمیان کچھ کھلی بستیاں آباد کر دی تھی، جن کے درمیان ہم نے سفر کی مسافتوں کو محدود کر دیا تھا، لمیٹڈ کر دیا تھا۔ ان کے درمیان صبح شام چلتے پھرتے رہو۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے رب ہمارے سفروں کے درمیان دوری بڑھا دے۔ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تو ہم نے ان کو ماضی کی داستان بنا دیا، تتر بتر کر کے رکھ دیا۔ بے شک اس میں نشانیاں ہی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر کا اور شکر کا ہنر جانتا ہے۔ آیت نمبر 28 میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ کا مضمون ہے کہ آپ کی دعوت پورے عالم انسانیت کے لیے تھی، اور یہ سارا عالم انسانیت آپ کی امت دعوت ہے۔ تو یہ دو قسمیں بن گئیں، ایک امت دعوت اور ایک امت اجابت۔ تو جن خوش نصیب اہل ایمان نے اس دعوت کو قبول کیا وہ سب امت اجابت میں شامل ہے، اور ویسے پوری جو کائنات انسانی ہے وہ امت دعوت میں شامل ہے، کیونکہ حضور کی جو رسالت ہے وہ رسالت عامہ ہے۔ اس کے بعد کی جو آیات ہیں ان کا مضمون یہ ہے کہ اپنے عہد کے جابروں اور متکبرین کو آخرت میں ان کے عہد کے کمزور طبقات کے لوگ یہ کہیں گے کہ ہم جو ایمان سے محروم ہیں تو ہمارے ایمان سے محرومی کا سبب تم بنے تھے۔ پھر فرمایا کہ پچھلی امتوں کے خوشحال لوگ مال و دولت کی فراوانی کو اپنی مقبولیت کی دلیل سمجھتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کا قرب جو ہے وہ مال و دولت کی فراوانی سے نہیں ملتا، بلکہ ایمان اور عمل صالح کی دولت سے ملتا ہے۔ یعنی رزق کی کشادگی یا رزق کی تنگی کا تعلق کسی کی فضیلت یا بے توقیری سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کبھی وہ نعمتوں کی فراوانی امتحان کے طور پر فرما دیتا ہے اور کبھی ابتلاء اور آزمائش کے طور پر بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد جی سورہ فاطر شروع ہوتی ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان اور زمین کو نئے انداز سے بنایا، اور دو دو تین تین چار چار پر والے جو ہے کو اپنا قاصد بنایا، اور اس سے زیادہ پروں والی مخلوق بھی وہ جیسی چاہے بنا سکتا ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ کسی پر اپنی رحمت کے فیضان کو کھول دے تو کسی کی کیا مجال کہ اسے روک سکے، اور جس کے لیے وہ روک دے تو کسی کی کیا مجال کہ وہ اس فیضان رحمت کو عام کرے۔ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان میں غور کر کے یہ فیصلہ کرو کہ آسمان اور زمین میں اس کے علاوہ کون خالق کریٹر کہلانے کا مستحق ہے۔ ساری عزتیں اللہ کے لیے ثابت ہیں، لہٰذا جو عزت چاہتا ہے وہ عزت والے کے دامن سے وابستہ ہو کر اپنا مقصد حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد کا جو مضمون ہے وہ انسانی تخلیق کے مراحل کا مختصر انداز سے تذکرہ، اور پھر یہ جو کارخانہ قدرت ہے اس کے ثبوت اور دلائل پیش کیے جا رہے ہیں کہ انسان کو اس کے جو جوہر تخلیق ہے اس کی طرف متوجہ کیا گیا ہے تاکہ سرکشی کا شکار نہ ہو کہ یہ وہ مادہ کے پیٹ میں عمل کو بھی جانتا ہے، اور یہ کہ کسی کی عمر میں درازی یا کمی ہوتی ہے تو وہ اللہ کی کتاب و تقدیر میں سب سے پہلے لکھی ہوئی ہے۔
یہ جو رات دن کا نظام ہے اور یہ جو شمس و قمر چاند سورج یہ سب اسی کے تابع ہیں۔ میٹھے اور کھارے پانی کے جو دو سمندر ہیں وہ آپس میں مل نہیں سکتے، برابر نہیں ہو سکتے، اور جبکہ دونوں سے زیورات کے لیے موتی اور خوراک کے لیے مچھلی کا گوشت حاصل ہوتا ہے، اور بار برداری کے لیے، تجارت کے لیے کشتیاں چلنے پر تمہیں چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اس کا تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 18 کا مضمون یہ ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی ہر ایک کو اپنے اپنے عمل کا جواب دینا ہوگا۔ اب جو تزکیہ اختیار کرے گا، پاکیزگی اختیار کرے گا، جو تقوی اختیار کرے گا تو اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، اور اندھا اور بینا اور ظلمت اور نور، سایہ اور دھوپ اور زندہ اور مردہ لوگ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اس بات کی وضاحت فرمائی کہ اللہ نے اپنی حجت قائم کرنے کے لیے ہر قوم کی طرف نذیر یعنی ڈرانے والا، روشن دلائل اور الہامی کتابیں دے کر نبی اور رسول بھیجے، لیکن ہر دور میں پیغام حق کو جھٹلانے والے منکرین پیدا ہوئے، ابو جہل اور ابو لہب جیسے لوگ پیدا ہوئے۔ ابو جہل اور ابو لہب یعنی استعارہ کے طور پر ہے، یعنی منکرین۔ جو علماء ربانیین ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ کی خشیت اور اس کا خوف ہوتا ہے، اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تم میں یعنی سب سے زیادہ تم میں اپنے دل میں اللہ کی خشیت اور خوف رکھنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو برگزیدہ، چنیدہ اور نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے والے فرما کر جنت کی ان نعمتوں کا ذکر کیا جو ان نیکوکاروں کے لیے تیار رکھی ہوئی ہیں۔ جنت میں جانے والے نہایت خوشی اور انبساط کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے، اور کافر جہنم کے عذاب سے تنگ آ کر چلا رہے ہوں گے کہ ہمیں یہاں سے نکالو، لیکن ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اور کہا جائے گا کہ دنیا میں تمہیں مناسب مہلت دی گئی تھی اور تمہیں ڈرانے والا بھی آ گیا تھا، تو اب تم یہی تم نے عذاب چکھنا ہوگا، اور اب تمہارا کوئی معاون، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 28 میں یہ فرمایا کہ آسمان اور زمین کو بھی اللہ نے ہی گرنے سے بچایا ہوا ہے، اس نے ان کو خاص ایک مرکز پر رکھا ہوا ہے، اور وہ ان کو اپنے مرکز سے ہٹنے نہیں دیتا۔ اگر وہ اپنے مرکز سے ہٹ جائیں، یہ زمین اور آسمان، تو اللہ کے سوا کون ہے جو ان کو اپنی جگہ پہ قائم رکھ سکتے۔ اور آخر میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے اگر گرفت فرمانا شروع کر دے تو پھر تو روئے زمین پر کوئی جاندار، کوئی زندہ ہی نہ بچے، لیکن وہ ایک وقت مقررہ تک انہیں ڈھیل دے رہا ہے۔ پھر جب ان کا وقت آ جائے گا تو پھر کامل طور پر عدل کا نظام حرکت میں آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ یاسین کا آغاز ہوتا ہے۔ بے پناہ فضائل ہیں اس صورت کے، اور جب موت کا وقت قریب ہوتا ہے انسان کے، خاص کر مسلمان کے، تو اس کے سرانے سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے، اور یہ بہت ہی عام رواج ہے۔ سورہ یاسین کو قرآن کریم کا دل فرمایا گیا ہے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ دل انسانی حیات کا ضامن ہے، اور عقیدہ آخرت ایمانی حیات کا ضامن ہے۔ تو اس سورہ یاسین میں دراصل اسی عقیدہ آخرت کو مختلف انداز میں، مختلف پیرایوں میں، ایک ڈیفرنٹ سٹائلز کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ تو ابتدا میں جو مضمون ہے وہ قرآن کریم کی حکمتوں کا بیان ہے کہ نزول قرآن کا مقصد غافل لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے، ان پر حجت قائم کرنا ہے، لیکن کچھ سرکش لوگ ایسے ہیں کہ جن پر دعوت حق اثر انداز نہیں ہوتی۔ دعوت حق انہی پر اپنا اثر دکھاتی ہے جو نصیحت کو قبول کریں اور جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہو۔
بعد کی جو آیات ہیں ان کا مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت حق اور دعوت توحید کے لیے اپنے انبیاء ایک بستی، وہ یہ جو بستی ہے اس مفسرین نے اس کا نام انطاکیہ لکھا ہے، انطاکیہ، تو انطاکیہ کے مشرکین کی طرف بھیجے، تو جب وہ پیغام ہدایت لے کر وہاں پہنچے تو بستی والے اس راہ ہدایت پر چلنے کے لیے تیار نہ ہوئے، تو ان پیغمبروں کی نہ صرف تکذیب کی گئی، یعنی انہیں نہ صرف جھٹلایا گیا بلکہ ان سے بدفعلی لیتے ہوئے یہ کہا کہ یعنی فال بد لیا کہ تم آئے ہو تو ایک نحوست پھیل گئی ہے، اور تمہاری نحوست سے ہم مہنگائی اور آپس کے اختلافات اور آپس کے جھگڑوں کی پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ نحوست کی اصل وجہ تو تمہاری ہٹ دھرمی ہے، کیونکہ تم اللہ کے پیغام کو ماننے سے انکاری ہو، نیز یہ کہ انہیں سنسار کرنے اور دردناک عذاب دینے کی دھمکی دی، تو انبیاء نے ان پر حجت الہیہ کو قائم کر دیا۔ اسی اثناء میں بستی والوں کا مقابلہ کرنے کے لیے شہر کے آخری کنارے سے ایک شخص، کہتے ہیں کہ اس کا نام حبیب نجار ہے اور وہ دعوت حق کو قبول کر چکا تھا، وہ شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو، اسی میں تمہارے لیے بھلائی اور خیر ہے، کہ اولاً تو یہ تم سے کچھ اجر و انعام طلب نہیں کر رہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہدایت پر بھی ہیں تو ان کی بات مانو۔ تو یہ پھر مضمون چل رہا ہے، آگے 23ویں پارے میں بھی چل رہا ہے۔ تو یہ جی 22ویں پارے کے مضامین تھے جو اختتام پذیر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم قرآن، تفہم قرآن اور اس کے بعد عمل بالقرآن کی توفیق ارزانی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔